معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سنی نسیمی چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیو آپ تک پہنچ۔ معزز سامعین حاضرین ونصلی ونسلم علی رسول کریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ المائدہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ معزز سامعین حاضرین، تاجدار کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ طیبہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ پروردگار کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس مہینے میں پیدا فرمایا، اور آج ہم اور آپ اس مقدس مہینے میں مقدس اور بابرکت اور پیاری محفل کے ہم اور آپ انعقاد کر رہے ہیں، اور آج ہماری یہ تیسری محفل ہے کہ پیارے نبی کی ولادت کی خوشی میں نور والے نبی کے نور میں ہم سب یہ تیسری نوری محفل سجائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان۔ آئیے کسی شاعر نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے شان اقدس میں کیا ہی لکھا ہے، فرماتے ہیں، لکھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آگے شاعر نے یوں لکھا ہے، آقا کی شان اور عظمت کو یوں بیان کیا ہے تو لکھا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اب اخیر میں اسے عظیم شعراء کے مناسبت سے، یہ علامہ اقبال کے شعر ہیں، اب اسی مناسبت سے حقیر بھی کچھ آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کی آمد ہے کل جہاں روشن ہے، مصطفیٰ کی آمد ہے کل جہاں روشن ہے، سبھوں کی خوشی ہے کل جہاں روشن ہے۔ بہرکیف یہ ربیع النور کا مہینہ ہے، ہم اور آپ اس مبارک مہینے میں مبارک محفل سجا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو سن رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور کس طرح سے ایک بعد دیگر منتقل ہوتا رہا، یہ واقعات ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں۔ تو خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب تبارک و تعالی چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ بندے کو آگاہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کو ایک رہنمائی کی جانب مائل کراتے ہوئے، رہنمائی کی جانب متوجہ کراتے ہوئے اس جانب توجہ کرا رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے من جانب اللہ نور اور کتاب آ چکا ہے، نور بھی آیا ہے، کتاب بھی آیا ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے نور بھی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے واضح ہر چیزوں کو بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے نور بھی ہے، اور یہ کتاب ہمارے لیے راہ راست کی ہدایت بھی فرمانے والے ہیں، یہ مقدس کتاب ہے، اور یہ ربیع النور
یہ نوری محفل میں نور مصطفیٰ پیدا ہو گئی، یہ نور بھرے مہینے میں نور مصطفیٰ پیدا ہو گئے۔ تو اسی نور کی ایک جھلک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور والے کو نور عطا کیا، واضح کتاب عطا کیا، اس لیے کہ ہمیں اس نور والے کی نسبت سے نور حاصل ہو، اس نور سے وہ نسبت ہم تک حاصل ہو، واضح کتاب کے ذریعے ہمارے دلوں میں ہدایت حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیغام دیا۔ دوسری چیز دیکھیں، بات کل یہاں تک چلی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کس طرح سے منتقل ہوا نہیں ہوا، اس حوالے سے آپ حضرات سن رہے تھے۔ بات آخر میں یہاں تک آئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنکونن من الخاسرین۔ اے میرے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو اگر رحم نہ فرماتا، تو اگر نہ بخشتا مولا، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے میں سے ہوتے، مولا ہم بیکار ہو جاتے۔ مولا تیرا کرم ہے، تیری تجلی ہے کہ تو نے میری دعا قبول کی، مولا تیرا یہ کرم ہے، تیری مہربانی ہے کہ میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور تو نے قبول کر لیا، مولا یہ تیری مہربانی ہے۔ اس کے بعد بات یہاں تک چلی تھی کہ کتب تفاسیر اور سیر کے اندر بہت سارے واقعات جو حضرت آدم علیہ السلام سے دعا مذکور ہیں اس بارے میں آیا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا، ربنا ظلمنا وانفسنا وان لم تغفر لنا، بعض مفسرین نے کلمات الہام کی، اس کو کلمات الہام مانا ہے۔ کلمات الہام کی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی طرف کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کر کے مغفرت مانگنا بھی ثابت ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ خود حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل مانگنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ثابت ہے، لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے توبہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمایا۔ اب بات یہاں تک آئی کہ اس کے بعد حق تبارک و تعالی نے ایک دستور جاری فرمایا کہ نور کی بات چل رہی تھی نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دستور جاری فرمایا، اور وہ دستور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جڑواں بیٹے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لیکن حضرت شیش علیہ السلام جو تنہا پیدا ہوئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا شامل نہ ہو، جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے وصیت کی کہ اس نور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بیویوں کی طرف منتقل کر دینا، یہ نور اس جانب بھیج دینا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے کی کہ اس نور کو نبی کی پاک بیویوں کی طرف منتقل کر دینا۔ برکت بات یہاں تک آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اس نور کو پاک بیویوں کی طرف منتقل کرنا، اور یہ منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رہا، یہ منتقل کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہا۔ ایسے ہی جب حضرت شیش علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے انوش سے وصیت کی کہ اس نور کو ان پاک بیویوں تک پہنچا دینا، بہرکیف یہ سلسلہ ایک کرنے کے بعد دوسرا کرنے، یعنی کرنن بعد کرنن، ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک منتقل ہوتے ہوتے یہ نور
عبد المطلب تک آیا، عبد المطلب کے بعد یہ نور عبد المطلب کے بعد عبد المطلب کے لختے جگر عبداللہ کے پاس یہ نور منتقل ہوا، اور یہ نور جب عبداللہ کے پاس منتقل ہوا تو یہ عبداللہ وہ ہیں جو زمانے جاہلیت میں تو تھے، لیکن زمانے جاہلیت میں ہونے کے باوجود یہ تمام طرح کے زمانے جاہلیت کے جو رسوم اور رواج ہوتے تھے ان چیزوں سے پاک تھے۔ زمانے جاہلیت میں کچھ نادان اور بیوقوف لوگ ہوتے تھے جو اپنی بیویوں کو شریف اولاد پیدا ہونے کے لیے دوسرے کے پاس بھیجتے تھے، اس سے حاملہ ہوتی تھی، پریگننٹ ہوتی تھی، ان سے اولاد بھی ہوتے تھے، یا بسا اوقات ایسے بھی نادان لوگ ہوتے تھے کہ اپنی بیویوں کو شرفا حضرات کے بعد شریف لوگوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، اور ایک زمانے تک، ایک مدت تک وہ عورتیں ان کے پاس رہا کرتی تھی، ایک زمانے کے بعد ان سے نکاح ہوا کرتی تھی۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں تک ہے، آپ کے والد ماجد، آپ کے والدہ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ اللہ نے زمانہ جاہلیت کے اندر ماں باپ کو تو پیدا ضرور کیا، لیکن وہ پاک ذات ہے جو پاکی کا خیال کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ کے والد محترم اور والدہ کو ان غلاظتوں اور نحوستوں سے پاک رکھا، اور اس نور محمدی کا ظہور ہوا، اس نور محمدی کا ظہور ہوا۔ اب دیکھیں دوسری حدیث پاک اس حوالے سے ہے، فرماتے ہیں سنن بہقی کے اندر ایک روایت ہے، بہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہمیشہ نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفاحت سے نہیں، زنا وغیرہ سے نہیں۔ کون؟ نبی فرما رہے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں ضرور تھا، لیکن میں کسی برائی سے متولد نہیں ہوا، کسی برائی سے میرا جنم نہیں ہوا، میں ہمیشہ نکاح سے پیدا ہوا ہوں، اور میں ہمیشہ دین پہ قائم ہوں۔ دوسری حدیث حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، کسی صفاحت سے نہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ماں باپ تک یہ جو نسلیں چلی، میرے ماں باپ کبھی برائی اور فحش چیزوں کے قریب نہیں گئے، میں ان میں سے پیدا ہوا ہوں۔ اور جب بھی عرب میں دو قبیلے ہوتے تھے، ان میں جو بہتر قبیلہ ہوتا تھا اس میں میرا شمار ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے مجھے ایک اچھے گھرانے میں رکھتے ہوئے، غلاظتوں سے محفوظ رکھتے ہوئے، نجاستوں سے محفوظ رکھتے ہوئے پاک نسبوں میں رکھا، پاک سلبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اہتمام فرمایا۔ نبی فرما رہے ہیں آگے ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ ایک دوسری حدیث ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرماتے ہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک اسلاف سے، ہمیشہ طاہر پاک اسلاف سے منتقل کرتے ہوئے ایسے نسل سے ہمیں منتقل کرتا رہا کہ ہمیشہ میں اس قبیلے میں رہا جہاں پہ دو قبیلے ہوتے، میں بہتر قبیلے میں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے پاک سلبوں میں رکھا۔ اور دوسری مطلب یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اسلاف انبیاء علیہ السلام میں آپ کا نور چلتا رہا، اور یہ نور چلتے چلتے جب مکمل ہوا، حضرت آمنہ کی گود میں جا کے مکمل ہوا۔ حضرت آمنہ کی گود میں جب اس نور کا ظہور ہوا تو محمد مصطفیٰ، محمد عربی، خاتم النبیین، نبی آخر الزمان کا ظہور نور محمدی کی شکل میں ہوا۔ یہ وہ آمنہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ ہے جو امن پھیلاتے ہوئے تاجدار کائنات کو پوری دنیا کے لیے امن و امان پیدا کیا۔ امن و امان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لختے جگر کو اس دنیا میں بھیجا تو امن و امان کو پھیلایا۔ نبی کے ماننے والے کی پہچان یہ ہو وہ نبی امن والے ہیں، اس نبی کی ماں امن والے ہیں، اس نبی کی ماں نے امن پہنچائی تھی، تب وہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تاجدار کائنات کی شکل میں عطا کی تھی۔ اے نبی کے ماننے والے، اے نبی آخر الزماں کے متبعین، پیروکار سنت رسول اللہ پہ چلنے والے، تم بھی اگر حقیقت میں مسلمان ہو، نور محمدی سے واسطہ ہے، ربیع النور سے واسطہ ہے، اس نور محمدی کے اتباع میں آ جاؤ۔ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد اس نور نے، اس نبی نے دنیا کے اندر جو پیغام عام کیے، اس پیغام کو عام کیا جائے۔ حقیقت میں یہ سچے غلامی کی ثبوت ہے، حقیقت میں یہ نبی کے نیابتوں کی ثبوت ہے، نبی کے سچے عاشقوں کی پہچان یہ ہے کہ دنیا میں جیے تو نبی کے طریقے کے مطابق جیے، اس دنیا سے جائے تو نبی کے طریقے کے مطابق جائے۔ اللہ نے جو یہ ربیع النور کا مہینہ ہمیں آپ کو بخشا ہے، مولا ہم سبوں کو اس مہینے میں نبی کی آمد کے صدقے مولا ہم سبوں کو اولیاء کرام، صوفیاء کرام، مشائخ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے امن و امان کو بحال رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم سبوں کو 5 وقتہ نمازوں کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مولا ہم سبوں کے اندر خوف خدا عطا فرمائے۔ مولا جب سوئیں تو خدا کو یاد کر کے سوئیں، جب جاگے تو خدا کو یاد کرے، جس جگہ پہ جائے مولا کا خوف ہمارے دل و دماغ سے نہ ہٹے، اس تصور کے ساتھ سوئے تو اللہ کے تصور کے ساتھ سوئے، اٹھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کے اٹھے۔ یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے، صحابہ کے سامنے ان چیزوں کو عام کیا۔ صحابہ نے یہ چیز تبع تابعین تک پہنچا، تبع تابعین نے یہ چیزیں پہنچاتے یہ چیزیں اولیاء کرام تک منتقل ہوئی۔ اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے، مجاہد ملت نے، سرکار نسیم اختر قادری نے انہی چیزوں کو عام کیا۔ امن و امان کے ساتھ جیے، بلا تفریق و ملت کے جیے۔ اللہ کے بندے ہیں، بندے جیسے سلوک کیا جائے، مولا کے بندے ہو، مولا کے بندے ہونے کے ناطے زندگی گزارو۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے حبیب، اپنے نائبین، اپنے غلاموں کے ذریعے یہ ہدایات اور تعلیمات عطا کی کہ ہم سب جئیں اللہ کی مرضی کے مطابق جئیں، ہم سب جئیں رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق جئیں، ہم سب جئیں صوفیاء کرام کی تعلیمات کے ساتھ جئیں اور جوائیں، سماج میں بہتر چیز کو رائج کرے، نبی کی جو سنتیں ہیں وہ عام کرے، اور نبی کی آمد کے صدقے توسل سے مولا ہم سبوں کو بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز محشر مولا ہم سبوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا ہم سبوں کو وسیلہ عطا فرمائے، مولا ہم سبوں کے بیڑا پار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا یا فی اللہ۔